السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر ٹیکنیکل آل راؤنڈر۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک اہم مسئلہ بتاؤں گا جو نہ کہ صرف اے سی ڈی سی سرکٹ میں آتا ہے بلکہ جو چارجر ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے سپلائیاں وغیرہ، لیپ ٹاپ کا چارجر ہو، ایل سی ڈی میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اے سی ڈی سی پنکھا ہے نا، اس کا جو سرکٹ ہے نا وہ اکثر اس طرح شارٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا پنکھا ہے نا اس میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ تو آپ جب آپ کا ہاتھ لگتا ہے نا تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہے تو یہ ڈی سی والا ایسی پنکھا، لیکن یہ کرنٹ اس میں کیوں آ رہا ہے؟ تو دوستوں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، وہ تمام چیزوں میں مشترک ہے، چاہے وہ چارجر ہے جو بھی ہے۔ میں آپ کو فی الحال دکھا دیتا ہوں۔ یہ اب آپ کو یہ جو اے سی ڈی سی والا سرکٹ ہے نا، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جو کرنٹ ہے نا وہ پنکھے میں بھی شارٹ لگاتا ہے، یعنی پنکھے میں بھی جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں۔ آپ کو یہ چوپر ہے نا، اس کا یہ جو ان پٹ والا حصہ اور یہ آؤٹ پٹ والا حصہ، اس کے درمیان میں ایک کپلر لگا ہوتا ہے، یہ 4 ٹونگوں والا، یہ آپ دیکھ لیں غور سے، یہ کپلر لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک پی ایف لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ آپ نے اس کو نوٹ کرتے جانا، میں سب سپلائیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں آپ کو اینڈ پہ جو چیز بتاؤں گا نا، آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا جو پنکھا ہے وہ شارٹ ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ کی جو سپلائی ہے جو آپ کا چلاتی ہے جناب، یہ جو ایئر کولر چلاتی ہے یا دوسرا پنکھا چلاتی ہے اس طرح کی، تو اگر وہ بھی شارٹ ہے تو یعنی آپ کا پنکھا جو ہاتھ لگاتے ہیں تو شارٹ ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ 12 وولٹ والا پنکھا اور اس میں کرنٹ کدھر سے آ گیا، تو وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا دوستو۔ اسی طرح یہ کالا چارجر ہے، اس پر اگر آپ پنکھا وغیرہ چلاتے ہیں تو یہ بھی شارٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ لگا ہوا ہے کپلر، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے ساتھ پی ایف لگا ہوا ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھتے جاؤ، میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی سپلائی آپ کے پاس ہے نا، اسی طرح کے اگر چارجر ہوتے ہیں اکثر کولر وغیرہ چلانے میں، پنکھا وغیرہ چلانے میں، تو یہ بھی اکثر پنکھے میں کرنٹ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک آپ کے پاس کمپیوٹر والی بھی سپلائی ہوگی، تو اس کا بھی مسئلہ اکثر یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اس پر پمپ وغیرہ چلاتے ہیں تو کرنٹ جو ہے نا وہ آپ کا جو پمپ ہے نا اس میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یار پانی میں کرنٹ کیوں آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو موٹر 12 وولٹ والی، اس میں کرنٹ کیوں آ رہا ہے؟ تو اسی طرح یہ مختلف میرے پاس سپلائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایل سی ڈی کی سپلائی پڑی ہوئی ہے، یہ اگر اس میں شارٹنگ آ جائے تو آپ کی جو ایل سی ڈی ہے نا اس میں جب آپ کیبل وغیرہ کی جو لیڈ ہے، لپی ہے، وہ لگاتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگ جاتا ہے، یا ڈش وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کوئی چیز لگاتے ہیں، یو ایس بی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے۔ تو دوستو، سب کا حل ایک ہی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ہی چیز بتانی ہے جو سب میں مشترک ہے، سب میں لگی ہوتی ہے، آپ نے صرف اسی کو ہی چینج کرنا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اے سی ڈی سی پنکھا اگر آپ کا شارٹ ہے، کرنٹ آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ جو کپلر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک پی ایف نظر آ رہا ہے، یہ جو نیلے رنگ کا، اس کو آپ نے دوستو یہ جو پی ایف ہے نا اس کو بدل دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا پنکھا شارٹ ہوگا تو آپ کا پنکھا شارٹ وہ ختم ہو جائے گی شارٹ، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا پی ایف اور کپلر، یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان میں لگے ہوتے ہیں، یعنی یہ چوپر جو یہاں پہ چوپر لگا ہوگا نا، تو اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان میں یہ لگے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح یہ جو پنکھا ہے نا اس کی شارٹنگ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے جو اگر اس طرح کا چارجر ہے آپ کے پاس، یہ سوئی والا یا اس طرح کا 10 ایمپیئر کا، تو اس طرح اس کے درمیان بھی یہ اس کی یہ کٹ پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ کپلر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ چارجر آپ کے پنکھے میں کرنٹ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو کپلر کے ساتھ پی ایف لگا ہوتا ہے نا، یہ مختلف نمبر ہوتے ہیں، زیادہ تر 102 یعنی 1 کے وی کا ہوتا ہے، تو یہ آپ بدلیں گے تو آپ کے فوری یہ جو کرنٹ آپ کا ارتھ جو ادھر جا رہا ہے نا، آؤٹ پٹ پہ کرنٹ جا رہا ہے یا ارتھ ہلکا ہلکا جا رہا ہے، تو وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا، اور آپ پنکھے کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو آپ کا ڈی سی والا پنکھا آپ کو کرنٹ نہیں لگائے گا۔ تو دوستو، اسی طرح جتنی بھی سپلائی ہے، یہ ایل سی ڈی کی سپلائی ہے، تو اس میں یہ کپلر لگا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ کپلر یہ لگا ہوا ہے، یہ ان پٹ اور یہ اس کا آؤٹ پٹ حصہ ہے، یہ کپلر لگا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بالکل مخالف سائڈ میں یہ پی ایف لگا ہوا ہے، یہ دیکھو نا، یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا آپس میں یعنی رابطہ ہوتا ہے، اور اس کی پلز ہوتی ہے، ارتھ ہوتا ہے، تو اس طرح
یہ اگر ख़राब ہو जाए یہ PF تو یہ کرنٹ جو ہے نا آؤٹ پٹ پہ بھی جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ LCD کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کی کمپیوٹر والی سپلائی ہے، اگر اس میں بھی یہ کپلر کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہاں پہ کپلر لگا ہوا ہے تو یہ PF لگا ہوا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر یہ شارٹ ہوگا تو آپ کی جو سپلائی ہے نا یہ بھی کرنٹ لگائے گی، بلکہ آپ کا جو موٹر چلائیں گے اس کے پانی میں بھی کرنٹ اس کا جائے گا۔ تو اس طرح اس کا یہ PF بدل دینا ہے۔ تو یہ 12 وولٹ یہ جو ایئر کولر چلانے کے لیے یا پنکھا چلانے کے لیے DC اس طرح کا اگر آپ کے پاس چارجر ہے تو اس کا یہ PF لگا ہوتا ہے، یہ آپ نے چینج کرنا۔ سب کا جس میں جو بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ نے صرف یہ PF ہی بدلنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا مشترکہ اس کا فالٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سپلائی ایک پڑی ہوئی ہے، اس کا بھی یہ کپلر اور PF لگا ہوا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ پر، تو آپ نے یہ PF بدل دینا ہے۔ کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ ہے، اگر اس میں کرنٹ آ رہا ہے، آپ لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں ارتھ آتا ہے، یا لیڈ پہ ہاتھ لگتا ہے تو کرنٹ آتا ہے، تو اسی طرح یہ لیپ ٹاپ کا چارجر ہے، اس کا بھی ادھر یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہ ایک کپلر لگا ہوا، اس کے ساتھ یہ اسی طرح کا PF لگا ہوتا ہے، تو آپ اس کو بدل دیں گے۔ یعنی دوستو مسئلہ صرف ایک چیز بدلنی ہے آپ نے، تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ تو دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے ایک ہی فالٹ سے تقریباً بہت سی چیزیں آپ کو ہینڈل کروا دی تاکہ آپ کا یہ مسئلہ نہ آئے۔ اگر آپ کی سپلائی شارٹ ہے تو آپ نے یہی فارمولہ کرنا، اگر پنکھا شارٹ ہے تو پھر بھی آپ نے یہ کپلر ہی بدلنا ہے۔ اور ایک دو تو آپ کو میں ٹی وی کے بارے میں بتا دوں کہ ٹی وی میں بھی اکثر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ ٹی وی کٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں کو آپ کو کرنٹ لگتا ہے۔ تو دوستو اس کا یہ کپلر لگا ہوا ہے، یہ آٹو کپلر اس کو کہتے ہیں، 4 ٹونگوں والا یہ لگا ہوا ہے، اس کے مخالف سائڈ میں یہ PF لگا ہوتا ہے۔ لیکن ٹی وی کے ساتھ اس کی ایک اور رزسٹنس بھی لگی ہوتی ہے کہ یہ فلائی بیک کے نزدیک، اس کا آپ نے یہ بھی بدلنا ہے۔ ٹی وی کا صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ رزسٹنس آپ نے بدلنی ہے، جس کی وجہ سے اس کی شارٹنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ دیکھو نا، یہ ان پٹ والا حصہ ہے، یہ سارا یہ آؤٹ پٹ والا حصہ ہے، تو جو بھی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان لگا ہوتا ہے نا وہ اکثر آپس میں شارٹنگ کی وجہ سے مسئلہ کر جاتا ہے۔ تو دوستو ٹی وی کا صرف تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے، باقی چارجر وغیرہ یا دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا بس یہ آٹو کپلر کے ساتھ جو PF لگا ہوتا ہے نا آپ نے وہی بدلنا ہے، تو آپ کی شارٹنگ جو ہے نا کٹ کی وہ ختم ہو جائے گی، چاہے چارجر ہے یا چاہے آپ کا AC/DC پنکھا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا مشترکہ فالٹ، جو تمام چیزوں میں اگر یہ مسئلہ آ جائے تو آپ نے اسی چیز کا وہی صرف آپ نے کپلر کے ساتھ PF ہی بدلنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک فالٹ جتنے بھی چیزوں میں آئے گا تو وہ مشترکہ بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کے پاس جو بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔